السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس ملک میں کرپشن کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ بڑی دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنے مخالف پر کرپشن کا الزام لگایا۔ جو حکومت میں ہو اس کو ایک الزام ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے اور وہ ہے کرپشن کا الزام، لیکن جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ کرپشن کا نعرہ ختم ہوتا ہے اور مفاہمت کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ بے دریغ سیاست میں استعمال ہوتا ہے دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانے کا، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آئے تو لفاظی سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ماضی قریب کی مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکز میں جب حکومت تھی تو میاں نواز شریف صاحب کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، ذرا یہ سن لیجئے۔ زرداری صاحب کو اکیلے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنے ملین ڈالرز اپنی جیب میں ڈال کے پاکستان کے، تو اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ پاور میں پاکستان کے اربوں روپے یہ لوگ کھا گئے ہیں، اربوں روپے کھا گئے، انہوں نے حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا۔ کبھی کسی کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، کبھی کسی کے کزن کا نام آ رہا ہے، کبھی کسی کا نام، کبھی کسی کے دوست کا نام آ رہا ہے۔ اتنے ہائی لیول پہ کرپشن میں نے کبھی دیکھی نہیں زندگی میں۔ جی یہ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، وہ تو پیٹ پھاڑ کے یہ پیسے نکالنے اور لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کہا انہوں نے وہ بھی سن لیں۔ زرداری تمہیں بات دیں گے، تمہارے ٹولے گھما دیں گے، خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ میں غبن کے اوپر آواز بند کر دوں گا۔ ان دھمکیوں کے نتیجے میں زرداری صاحب کان کھول کے سن لیں کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس کے اوپر آواز بند نہیں کروں گا۔ لیکن جب حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے معافی مانگ لی۔ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت باتیں کی تھی، ریکارڈ ہے جو میں نے معذرت کر لی ہوئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ معذرت کر لوں، پھر کر لیتا ہوں۔ یہ معافی مانگنے کے بعد جب دوبارہ پیناما کا ایشو شروع ہوا، پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید شروع ہوئی، تو معافی مانگنے کے بعد کیا کہتے رہے یہ بھی سن لیں۔ 60 ملین ڈالر جو سوئس بینکس میں پڑا ہے، پکار کے کہتا ہے کہ میں تو پاکستان کے غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی ہوں۔ ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ کس نے وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں 60 ملین ڈالر سٹیش کر رکھا ہے؟ کس نے کرپشن میں کس کے اپنا سر سے لے کے پاؤں تک اس کا جسم جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے جب پوچھا گیا کرپشن کا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے تو اور کوئی کام نہیں ہوگا، یعنی کرپشن کی تحقیقات ہماری حکومت نے نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اس ملک میں کرپشن لیگلائز کرتے ہیں، ساروں کے لیے لیگلائز کرتے ہیں۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ بہت کچھ پروب ہونے والا ہے اس ملک میں، یقین مانیں آپ۔ اگر پروب کرنے لگے تو ہمارا سارا وقت پروب میں چلا جائے اور یہ کام رہ جائیں۔ علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ اکرام الحق صاحب بھی ہمیں اس بارے میں بہت لکھتے ہیں کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے اس ملک میں، پیسے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب کو تو ہمیشہ سے ایک اوپینین رہا ان چیزوں کے اوپر۔ نعرے بس اور یہ چلتے رہیں گے نعرے اسی طرح۔ مجھے لگتا ہے ایکچولی یہ نعرے ہیں بھی، اور انٹرسٹنگلی آئرونکلی انفیکٹ کہ ہر گورنمنٹ آ کے ہی نعرے لگاتی ہے، جاتی بھی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز انہی نعروں کے اوپر ہی ہیں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ بائی اینڈ لارج ہمارے ووٹر کے لیے ابھی تک کرپشن ایک ایشو نہیں بنا۔ انفارچونیٹلی ووٹر کے لیے ابھی بھی زیادہ ضروری ہے کہ بھئی لوکل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، تھانہ، کچہری، پٹوار خانہ، ادھر سے کنیکشن ہے ان کے کینڈیڈیٹ کی نہیں، یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے اور کنیکشنز ہیں کہ نہیں، کام ہو جائے گا، سروس ڈیلیوری، مٹیریل ڈیلیوری جو ہے وہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ سو آئی تھنک انفارچونیٹلی آپ کا یہ رورل کے اندر بھی یہ ایک آپ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں، ایک یہ پیٹرنز دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اسٹڈیز بھی بڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اربن ایریاز کے اندر بھی ایک سگنیفیکنٹ آپ کا ووٹ بینک ہے کہ جس کو زیادہ اس کے لیے ضروری ہیں فیکٹرز، امن کی بحالی یا انرجی، یا ایک گروئنگ ووٹ بینک، ایک گروئنگ آگاہی ہے۔ مگر اس کو الٹیمیٹلی کلیکٹیولی بھی آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا سنگل ایشو ایک کرپشن رہا ہے نا، دیٹس دا پرابلم، دے ناٹ اپیزنگ ٹو ادر ایشو بیسڈ ووٹرز۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ اویئرنیس نہیں بڑھی، وہ آگاہی نہیں بڑھی، فینومینلی بڑھی ہے 2013 کے الیکشنز میں جو ہم نے دیکھا ہے، کب سے کاوش نکلی، کب سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ مگر دیٹ بینگ سیڈ آئی تھنک دے اسٹل
unfortunately bigger issues, other issues جو آپ کا رورل اور اربن ووٹر دیکھتا ہے ابھی بھی. شازیہ بی بی ہے جو آپ کو پوری ایک ٹریل سنائی, کس طرح نعرے لگتے ہیں لوگ, یہ جو میاں صاحبان ہیں اپنی جب اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, نعرے لگائے, جب آپ کی حکومت گئی ان کی آئی, معافیاں مانگی, آپ نے ان پر تنقید کی, واپس پنڈورا باکس کھول دیا سوئس کیسز کا, سوئٹزرلینڈ میں پیسوں کا, سرے پیلس کا. یہ اٹ از گیمکس لگتی ہے کہ گیم پلینگ ہے, جہاں پر ایک خاموش مفاہمت ہے آپس میں کہ نعرے بازی کرو, ایک دوسرے کو گالی نکالو, الیکشن سلوگنیرنگ تو ہے لیکن اس کے اوپر ہونا کچھ نہیں اس ملک میں. شکریہ کاشف صاحب. اگر پیپلز پارٹی کی مفاہمت ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب 11 برسوں کی جیل نہ کاٹتے بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کئی برسوں کی جیل نہ کاٹتے صرف اس الزام کے تحت کہ انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دی, اور اس طرح کی کئی مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے, ہم کئی پروگرامز میں اس پہ بات کرتے ہیں اور کافی گرم ماحول بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک ناسور ہے جسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیکن شاہد آئرونک نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے کیس میں صرف فوٹو کاپیاں عدالت میں پہنچتی ہیں, عدالت فیصلہ اس بنیاد پہ کرتی ہے, ہمارے سامنے صرف فوٹو کاپیاں رکھی گئی ہیں. وہ واجد شمس الحسن صاحب کا آپ کو آپریشن یاد ہوگا, جس طریقے سے انہوں نے آپریشن کیا تھا, وہ کاغذ اٹھائے تھے جنیوا جا کے, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. میں نہیں جانتی کون سے دیکھیں, میں یہ تو نہیں جانتی کہ کون سے کاغذ تھے, میں نے کوئی کاغذ نہیں, میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری نے 11 برس جیل میں کاٹے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں 11 دن میں لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں اور مچھر کاٹتے ہیں. ایک شخص نے 11 برس بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے جیل کاٹی ہے, تو ایٹ لیسٹ اتنا کریڈٹ تو اس شخص کا بنتا ہے. آپ نے وہ سٹوری دیکھیں, سرے پیلس کی اونرشپ پہ تو اب اعتراض نہیں رہا نا جی, کسی دنیا کے بندے کو اعتراض نہیں ہے. میں تو کاشف صاحب آج بھی کہتی ہوں کہ اگر موجودہ حکومت کے پاس کوئی شواہد, کوئی ایسی چیز ہے, پیپلز پارٹی کو تو وکٹمائز کرنے کا ریکارڈ ہے نواز لیگ کا. کب معاف کیا ہے نواز لیگ نے ہمیں؟ مطلب آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, نواز لیگ الگ وکٹمائز کرتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں الگ وکٹمائز ہوتے ہیں. لیکن بات اس وقت ایک ناسور کی اس لیے بحیثیت قوم ضروری ہے کہ یہ ہر لیول سے ختم ہونا چاہیے. کرپشن صرف یہ نہیں کہ آپ اتنے ارب جمع کر لیں, کرپشن سسٹم میں یہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی کا جائز مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک عام آدمی اگر ایف آئی آر کٹانے تھانے ایک جائز ایشو پر جاتا ہے اور اس کی نہیں سنی جاتی, تو میرے نزدیک وہ بھی کرپشن ہے. اور سسٹم کے اندر اس طرح کے مسائل موجود ہیں. تو یقینی طور پر میں نہیں کہتی ہوں کہ لوگ بیزار نہیں ہیں, لوگ بھی چاہتے ہیں, اور میں ایک ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ ہمارا یہاں مسئلہ اٹک گیا, جو کہ بڑا ایک سموتھ پروسیس ہونا چاہیے. تو یہ سسٹم بالکل جس طریقے سے رن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج مسئلہ اوپر کا کرپشن نظر آتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت نیچے تک چلا گیا ہے. انفارچونیٹلی میں نواز شریف صاحب کی جو آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس ہائی لیول کی کرپشن انہوں نے دیکھی نہیں, مگر کی ہے. آگے کا جملہ وہ میں آ رہا ہوں, اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں کہ جب پینما ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا پینما ایک ٹیسٹ کیس ہے, پینما ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور وہ پینما پیپلز پارٹی کا بھی ٹیسٹ کیس تھا, کہ شاید اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ٹیسٹ کیس تھا نا یہ, کہ پیپلز پارٹی کیسے رسپونڈ کرتی ہے. سوال یہ ہے, میاں صاحب کہتے ہیں جی تحقیقات میں لگے تو ترقی رک جائے گی. یہ نائب شاید بند کر دے, جس کے ناخن کاٹنے تھے, جس کے پر کاٹنے تھے, ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں, اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ بھی بند کر دیں, پولیس بھی بند کر دیں, سارا ہی مکمکا ہے. کاشف اصل میں 2 لفظ میں سارا یہ سلوشن ہے اس کا, اٹس کالڈ پولیٹیکل ول. نیت ہی نہیں ہے نا, نہیں ہے نیت. دیکھیں زبان کسی چیز کی نیت نہیں ہے. کرپشن اگر یہ اس قوم کو, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کرپشن ایشو نہیں ہے, جو میئر نے کہا ووٹرز کا ایشو نہیں ہے, آپ نے کہا کہ اتنے 80 لاکھ ووٹ پڑ گئے. مائنڈ سیٹ نہیں ہے. دیکھیں ووٹر کو, اس کی وجہ ہے نا, ووٹر کو تو آپ نے کس چکر میں ڈال دیا ہے. ووٹر ابھی بھی وہ اسی گاؤں والا بیچارہ پانی پہ رو رہا ہے, ہسپتال پہ رو رہا ہے, اسکول کالج تو بھول جائیں, آل the more reason. لیکن پھر وہ بکتا ہے نا بیچارہ. آپ کو پتا ہے انٹیریئر سندھ میں میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں, الیکشن کے سے پہلے پولنگ سٹیشنز بکتے ہیں, ان کی بولی لگتی ہے کہ جی ہمارے پولنگ سٹیشن میں 3000 ووٹ ہے جناب.
I disagree with you. No, see, I contested the election. I know کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں بکتے پنجاب میں it's not different. یہاں دوسری طریقے سے ہوتا ہے. کرپشن تو ہر جگہ ہے. اور جو 80 لاکھ آپ نے ووٹ کی بات کی, میں اگر آپ کو پروف کر دوں, میں آپ کو پروف کر دوں شو میں, ایک سیکنڈ شازیہ, میں آپ کو پروف کر دوں کہ 113 ووٹ کا, آپ کو اچھی مثال قائم کرتے ہیں کے پی میں, 113 ووٹ اگر لکھے ہوں, اچھی مثال کے پی میں قائم کر کے دکھاتے. شازیہ میں آپ کے احتساب کمیشن کا بھی جواب لیتا ہوں, کیونکہ اس حکومت نے بھی احتساب کمیشن کا فیلئر ہے نا, ایڈمٹڈلی فیلئر ہے. اگر وہ کرتے احتساب کمیشن تو بہت بہتر ہوتا ہے. ایڈمٹڈ فیلئر ہے, لیکن وہاں کرپشن کے اسکینڈل ایسے نہیں آ رہے. وہاں عمران خان کی شوگر ملیں نہیں لگی. اسکینڈل آتے ہیں جب حکومتیں جاتی ہیں میرا بھائی. میرے بھائی ابھی تو آج کیا, ابھی میں آپ کو دے دوں کتنے اسکینڈل یہ دیں لا کے رکھے سامنے ٹی وی پہ اسکینڈل. کس نے منع کیا ہے؟ پیپلز پارٹی میں اسکینڈل. نیت تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ کام ڈیمانڈ نہیں ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کب ہوگا؟ جب ووٹر کے اندر اتنی کانشیسنس آئے گی. ایک ووٹر نہیں سمجھیے, ایک ووٹر کے لیے ایک اس کے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, مجھے بتائیے اس کے لیے کلینلینس یا ٹرانسپیرنسی یا اس کی صفائی, یہ گڈ کیریکٹر ویلیوز تو ہیں, یہ پولیٹیکل ویلیوز نہیں. اس کو اپنے کام کرانے ہیں, اس کو تحفظ فراہم یقینی ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں, یا تو کراچی جیسی جگہ پہ ایتھنک ایفیلیشنز کام آتی ہیں, آپ دیکھیں اندرون سندھ کے اندر کیا فیکٹرز ہیں, یا ایموشنل کنیکشنز ہیں پارٹیز کے ساتھ, یا آپ کا سپیریئر کوئی سوشل آرڈر ہوگا جس کے تحت آپ کو ووٹ دینا ہے, یا کنشپ کے اوپر ہے, یا فیملی بیسڈ کے اوپر ہے, یا فیملی نیٹ ورکس کے اوپر ہے. ہر جگہ کے اپنے یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو ایک ووٹر کو ٹریگر کرتے ہیں, ایک ووٹر کو ووٹ دینے پہ اور کس کو دے رہا ہے اس پہ مادہ کرتے ہیں. اس میں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر, دس از نو شاک, یہ انڈیا میں بھی یہی ہے. غالباً 2014 یا 15 کے جو الیکشنز تھے اس کے اندر سے I read report ہوا تھا 180 سے زائد کینڈیڈیٹس تھے جن کے کرمنل ریکارڈز تھے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ٹو لوک سبھا. سیم مینٹالٹی, سیم خطہ, سو اٹس سو فار فار دا ووٹر, اور پورا مکمل نان ایشو ایک میجورٹی ووٹر کے لیے. بھٹی صاحب, not for all the votes. یہ میاں صاحب نے جو ایک بیان دیا جس پر بڑی لیدے بھی ہوئی, لیکن وہ شاید ڈان لیکس میں کہیں چھپ گیا اس ایشو میں, جس میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کی تحقیقات میں لگ گئے تو پھر مصیبت پہ آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ مصیبت پڑ جائے گی؟ یعنی اگر ہم کرپشن کی تحقیقات کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے کسی ملک میں؟ کیا آپ نیب کو اچھا نیب بنائیں, کہیں کرو تحقیقات جا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش میری اپنی صحافتی کیریئر کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں, پاکستان میں ہر برائی کی جڑ کرپشن اور جھوٹ ہے. ہر برائی کی جڑ, کوئی ایسی برائی نہیں جس کے پیچھے کرپشن نہ ہو. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے ویلڈ ہے, وہ بڑے تجربہ کار ہے, کرپشن سے ہی وہ اتنا مقام حاصل کر چکے ہیں. ضیاء الحق کا ریفرینڈم پہ بہت زیادہ اخراجات ان کے آئے تھے, وہ کس قانون کے تحت کیے تھے انہوں نے. گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں, بھٹی صاحب کا تھا کلامی ماں, مجھے لگتا ہے تھوڑے انفیئر ہو رہے ہیں, اگر آپ برا نہ منائیں تو. آج ہم دو اینکرز کی میں آپ کو میں اپنی ریزننگ بتاتی ہوں. مجھے آواز آپ کی سمجھ نہیں آئی, وہ کہہ رہے ہیں کہنا دیں, ٹھیک بات کر رہے ہیں, ڈیفرنس آف اوپینین. بھٹی صاحب, پاکستان میں آپ ہیرو کے قطروں کی بارش شروع کرا دیں اور کرپشن ختم نہ کرے, وہ بھی چند خاندان لے جائیں گے, اور 98% لوگ جو بنیادی حقوق سے محروم ہیں وہ فارغ رہ جائیں گے. خوشحالی نہیں آئے گی جب تک کرپشن نہیں آئے گی. اگر ایک ٹھیکہ 1 ارب روپے کا جس میں 40% کمیشن 40 کروڑ روپیہ پہلے ہی دن چلے جاتا ہے, تو مجھے بتائیں وہ 40 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی حق تلفی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ وہ میری حق تلفی ہے اکیلے کی. ایک ایجوکیشن کے پیسے پہ اگر کمیشن مافیا کھا جاتا ہے, ایک موٹر وے پہ کمیشن مافیا کھا جاتا ہے, تو وہ کتنا کس کا نقصان ہوا؟ آپ اپنے ملازم کو بھیجے سامان لینے, سبزی 100 روپے کی سبزی لے کے آ, تو وہ 50 کی لے آئے, آپ اس کو اسی وقت نوکری سے نکال دیں گے, 50 روپے کا سامان تو کم لایا ہے. لیکن پاکستان کی کرپشن اربوں روپے کما لے. اب میاں صاحب ٹھیک کہتے ہیں, اگر وہ کرپشن کے پکڑنا چلے جائے پھر تو وہ ان کا کام ہی نہیں چل سکتا اگلے دن. وہ تو اتنے 30 سال کا کیسے حساب دیں گے؟ نہیں, وہ حساب سے زیادہ جو ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, مجھے تو ان کی عقل پہ ماتم بھی نہیں ہوتا میرے سے. بھٹی صاحب, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے میں ذرا ان کو بھی یہ کیوں ہے, یہ سائیکی کیوں ہے اس طرح کی؟ سائیکی اس لیے ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا کہ کرنا کیا ہے, اس کو روکنا کوئی نہیں چاہتا. جی, ایک تو وزیر اعظم محترم نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں کرپشن کا ایسا سمندر ہے کہ اگر میں اس میں چھلانگ لگاؤں تو پھر میں دوسرے مفید کام وہ جو اپنی دانست میں کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. کرپشن ایک وے آف لائف ہے پاکستان میں, ہمیں اس ریالٹی کو ماننا چاہیے, اور اس میں ہمارا ڈیفیٹزم بھی ہے
کہ ہم ابھی جو مہر عباسی صاحبہ نے فرمایا کہ معاشرتی سطح پر ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ووٹر کے ہاں اس بات کا کوئی جو ہے معیار نہیں ہے کہ اگر کرپٹ آدمی کھڑا ہے اور نون کرپٹ ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کرے. تو یہ ایک ریالٹی ہے پاکستانی معاشرتی لحاظ سے. مگر میں اکنامک تھیوری کے لحاظ سے جب اس کو دیکھتا ہوں تو دراصل یہ کرپشن تو ایک عام ٹرمز میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں صحیح ورڈ اس کے لیے رینٹ سیکنگ ہے. رینٹ سیکنگ ایک اکنامک تھیوری ہے جہاں پہ جو لوگ پولیٹیکلی قابض ہوتے ہیں ریاستی اداروں پہ، وہ اس کو پورے سسٹم کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذاتی مفاد میں چلا جاتا ہے. اور پاکستان میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ معصوم بچوں کو خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا تھا کہ کرپشن بھی ہوتی ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں سر، یہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی ریفلیکٹ کر رہا ہے حمزہ شہباز صاحب کی تقریر میں. ذرا سن لیجیے اس کو. کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، لیکن احتساب عوام کرتے ہیں. یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. اگر ہم چھڑی سے جو ہے وہ معاشرہ لگا دیں گے، سب کچھ بند کر دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، ہونے دیں، کوئی چھڑی سے اس کو تھی کرنے کی کوشش نہ کرے، عوام کو فیصلہ کرنے دے. بھائی دنیا میں ایک $35 کی آپ فائن اگر ٹریفک وائلیشن کا فائن پے نہ کریں، اس پہ ایم این ایز اور پارلیمنٹیرین ہم کیا مثال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بریک کے بعد میں بتائیے گا اس کو کہ ہم مثال یہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرانا ہے بھائی جمہوریت چلی جائے گی، جمہوریت کا نقصان ہے. پتہ نہیں، جمہوریت ایک ایسی کمزور اور نازک چیز ہے جو کسی کرپشن کو روکنے سے گھر چلی جاتی ہے. ہم نے روکنا نہیں، کسی کو روکنے نہیں دینا. پھر یہ نظام آپ لے کے کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ہاؤ ول وی لیٹ دس فنکشن. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حمزہ شہباز صاحب کی ساؤنڈ پہ چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. یہ مائنڈ سیٹ ایکچولی کیا دس از اے بلیف سسٹم؟ یہ بلیف سسٹم آ رہا کہ یار جانے دے، لوگ فیصلہ کریں گے، پھر میں بھی کونسلر کا الیکشن لڑ لوں 25-30 ارب بنا کے. سر زیادہ الگ ہوگا، لوگوں نے مسترد کر دیا مجھے. دیکھیے باسی صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نقلیں کروانے سے لے کر پیسے دے کر ان کو ملازمتیں دلوانے تک، جو میں بات کر رہا تھا کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈیفیٹزم ہے ورسز کرپشن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے اور یہ ہم اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے. جہاں تک ہماری پولیٹیشنز یہ سوچتے ہیں کہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. مجھے عام آدمی کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ زندگی کا حصہ ہے. پولیٹیشن کا کام یہ سوچنے کا تو نہیں ہے کہ زندگی کا حصہ ہے، اس کا کام تو یہ فگر آؤٹ کرنے کا میں نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا. جی وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہی کو صرف حق نہیں ہے کہ وہ باہر پیسے. آپ نے ان کی گفتگو کے اندر ان کی نفسیاتی مسائل دیکھے تھے. وہ ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ زرداری صاحب کے $60 ملین پڑے ہوئے. فکرے کا آغاز یہاں سے کر رہے تھے کہ زرداری صاحب ہی کو محض یہ حق حاصل نہیں ہے. اب جب ان کے اپنی بے شمار دولت نکلی ہے جس کے ذرائع بتانے کے لیے انہیں کبھی قطر جانا پڑتا ہے اور کبھی کہاں کہاں کے دورے کرنے پڑتے ہیں اور وہ ٹرین نہیں ملتی. ایک سماجی اور معاشرتی لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کرپشن کے خلاف نہ لکھا کریں. تو میں بڑا حیران ہوا. بڑے وہ بزرگ اور بڑے دانشور آدمی تھے. میں نے کہا سر، میں اس سے کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا اگر پاکستان کو کسی چیز نے اکٹھا رکھا ہوا ہے تو کرپشن ہے. اگر ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے پاکستان تو بکھر جائے گا. تو آپ دس از ہلیریس. بٹ چلے میں ذرا اسی تھاٹ کو لے کر چلتا ہوں. شازیہ مری صاحبہ، ایک تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ایسے چلنے دیں، یہ آپ کو یاد ہوگا اظہر خان کیس کا فیصلہ آپ کے دور حکومت میں آیا تھا. خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا کہ میاں صاحب کی داڑھی، یہ بیان ٹی وی پہ ہم چلا سکتے ہیں کہ میاں صاحب کی داڑھی ہم ہاتھ میں نہیں دیں گے ایف آئی اے کے. یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی، ملٹیپل لوگ. یعنی جو ہی آپ کے ہاتھ، وہ ایشو جس پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے زیادہ بات کی، جو یہ ایشو پیپلز پارٹی کے کورٹ میں آیا، آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اوپر احتساب ہو کسی کا.
میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ریکارڈ نہیں ملے گا اس طرح کی وکٹمائزیشن کا، البتہ نواز شریف کی طرف سے آپ کو ضرور ملے گا، اور پچھلے ادوار میں آپ کا اس دفعہ انہوں نے سارے گلے برابر کر دیے، اس دفعہ انہوں نے آپ کے سارے گلے برابر کر دیے، کوئی وکٹمائزیشن نہیں کی۔ اس کے بعد جب مجھے تھوڑا سا موقع ملے گا تو میں بات کروں گی۔ I refuse to talk if I'm interrupted۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، میں اصل میں جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے میں اس کی طرف جاؤں گی، بیکاز اس وقت بھی بہت شور ہو رہا تھا، اتنی انٹرپشن تھی کہ ان کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا جو شاید ہم یہاں سمجھنا نہیں چاہتے یا ہماری اوپر سے گزر گیا ہے۔ انہوں نے بہت بنیادی بات کی ہے کہ جنرل ضیاء نے کس طریقے سے اس ملک میں کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، اپنے ایک ٹولے کے ذریعے ان کے ساتھ جو وہ چلے اور جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے کہا مجھے انٹرپٹ نہ کریں، میں نہیں کرتا۔ اس طرح کے کرپشن کے سوال کا جواب تو دے دیں۔ تو دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال کا جواب دے دیں جی۔ اصغر خان کیس، IGI، جی بالکل، اصغر خان کیس فیصلہ آیا آپ کے دور حکومت میں، آپ کے وزیروں نے کہا میاں صاحب کی داڑھی ہم FIA کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ یہ وہی رلی ملی اس کا پروگرام کے شروع میں کہ آپ ان کے خلاف کچھ کریں گے نہیں، صرف نعرے بازی کی حد تک استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کاشف صاحب دیکھیں، یہ میرا خیال ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں اتنے سمجھ ہے کہ کرپشن نے ناسور کی طرح اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور میں اگری کرتی ہوں، میرا خیال ہے ایک آپ کے پارٹیسپینٹ نے کہا کہ کرپشن ہر چیز میں برائی جو آئی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے آئی ہے، اگر ہسپتال صحیح نہیں ہے، اسکول صحیح نہیں ہے، روڈ رستوں میں پرابلم ہے، تو کرپشن ایک بہت بڑی بنیاد ہے، آپ کی ترقی کو روکتی ہے۔ میں نواز شریف صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آپ کرپشن کے پیچھے جائیں گے، معاملات کو کھولیں گے تو ترقی رک جائے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ترقی یقینی ہوگی، جینوائن ترقی ہوگی، خالص آپ کے کام ہوں گے اگر آپ اس ناسور کو پکڑ لیں گے۔ میں نہیں کہتی کہ ختم ہو سکتا ہے ایک دم، یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ختم ہوا، لیکن اگر ہم نے قبلہ درست کیا، احتساب کمیشن نے ہم نے بہتر ہوگا، لیکن قبلہ درست کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے نا۔ احتساب کرنے والوں کے ناخن کو مسئلہ یہ یہاں پر قبلہ درست کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، اور سیاسی اس کے انتقام کے نعرے لگنے شروع ہوئے، کہا ہم اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں اگر آپ کرپشن کے چارج پہ کسی کو پکڑیں۔ دیکھیں، 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو آپ نے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے حمزہ کا وہ دکھایا، اور میاں صاحب کا بھی جو انہوں نے کہا کہ بھی کرپشن کے بڑے کیسز ہوں گے، بڑا بھی ترقی پہ فوکس کرنا ہے۔ دا پوائنٹ از کہ ریفارمز، ادارہ جاتی اصلاحات کی عدم موجودگی میں آپ کی انڈیپینڈنٹ اینٹی کرپشن باڈیز کہ آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان بیانات کو اتنی شاک ویلیو ملتی ہے، بیکاز اگر یہ کام سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا تو پھر شاید وہ بات ان کی ان ایسنس اگر آپ دیکھا جائے بالکل غلط نہیں ہے۔ پریکٹیکلی ایون لوکنگ ایٹ اٹ، آپ کو ملک میں ایسی دنیا میں ایسی ریجیمز ملیں گی جہاں کرپشن بھی پنپ رہی ہے اور انتہا کی پنپ رہی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ترقی اور اکنامک پروگریس بھی ہو رہا ہے۔ آپ یار بھارت کو دیکھ لیجئے، فار انسٹنس آپ کی UPA کی، سن لیجئے، اکنامک گروتھ تو ہے نا یار، ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاورٹی ہے، کرپشن ہے، بٹ از اٹ ناٹ اکنامکلی پروگریسنگ؟ گیو می اے چانس فار اے سیکنڈ۔ آپ کی ایسٹ ایشین اکانومیز دیکھ لیجئے، آپ ساؤتھ کوریا دیکھ لیجئے، تائیوان دیکھ لیجئے، انڈونیشیا دیکھ لیجئے، آپ تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، ادھر کرپشن کو مکمل طور پہ نیب نہیں کیا گیا، بٹ ساؤتھ کوریا آئی ڈونٹ تھنک فالس ان دیٹ کیٹیگری۔ the whole point is کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، لانگ ٹرم میں ہاں خوشحالی اور کرپشن کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی۔ should we be working on it? Yes, we should be working on it. So اگر آپ اس کو بس دیکھیں at the face value بیانات کی، it's not wrong, but is it right? It's not right either. نہیں جی، مجھے بتائیں جب نیب کو ہلنے لگتی ہے، بٹی صاحب کچھ نیب ہلنے لگتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں اس کے پر کاٹنے پڑیں گے۔ بٹی صاحب مسئلہ یہ ہے، کبھی ہم اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ دیتے ہیں۔ میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ جی جی بٹی صاحب، نمبر 1 تو ہمارے موجودہ پولیٹیشین کرپشن کرنے کے لیے حکومتوں میں آتے ہیں، کرپشن روکنے کے لیے نہیں۔ میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں، کرپشن خوشحالی اور امن اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، کرپشن کے ہوتے ہوئے خوشحالی امن آ نہیں سکتی۔ دوسری بات مجھے یہ بتا دیں، ابھی آپ نے ایک بندے کو شارٹ سنایا، اس کی مل میں نا سکریپ اٹھانے والا گیا تو اس نے تھوڑا سا ویٹ، اس کو شبہ پڑا کہ اس نے ویٹ کم کیا میرا، اس نے راتوں رات اس کو پولیس کے ذریعے پکڑوایا اور 1 کروڑ روپے کا چیک لیا اپنی فیکٹری کا۔ 2 لاکھ کا اندیشہ کرپشن کا آپ نہیں چھوڑتے، ملک کا اربوں روپے کرپشن میں لوٹا جائے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور بھائی مجھے بتائے دنیا کا کون سا قانون ہے کہ منتخب MP MNA پہ کرپشن جائز ہے، اس سے جمہوریت میں خلل پڑتا ہے؟ کون سا بیوروکریٹ ہے جسے لکھا کہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے وہ اپنے کام سرو نہیں کر سکتا؟
میں تو حیران ہوں کہ بدقسمتی اصل ملک کی یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہم کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے. اور بھائی یہ کینسر ہے, تو کینسر سے تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے. کتنے لوگ کرپشن پڑھتے ہیں, کتنے پرسنٹ اس کے بینیفیشری ہے؟ 5% میکسیمم, 90% تو اس کے متاثرین ہیں. ایک آپ مال منگاتے ہیں 1 کروڑ روپے کا, 10 لاکھ کرپشن دیتے ہیں, حکومت کا 90 لاکھ چوری کر لیتے ہیں آپ. اور میں حیران ہوں کہ کرپشن آپ میرے کرپشن پارٹی اور نون لیگ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے, زرداری صاف کریں گے. اور میں حیران ہوں 2 الزام ان پر ہے تو 4 کرپشن کے ان پر ہے, 4 ان پر ہے تو 8 ان پر ہے. مشرف آیا تو یہی وجہ ہے کہ عوام بالکل بے حال ہو گئی ہے. ان حکمرانوں سے آپ کرپشن کی امید رکھتے ہیں جو کرپشن کی بنیاد کرپشن روکنے کی, کرپشن کی امید 15 لاکھ روپے 4 کروڑ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ کرپشن کیا ختم کریں گے؟ بھلے اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں. دیکھیں سیاست سیاست ایک انویسٹمنٹ ہے. سیاست میں اس لیے بچوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ جو ہماری سیاست اور میڈیا میں بھی یہی کام شروع ہو گیا کہ ایک ٹی وی چینل کھول لو یا سیاستدان بنا دو, بندے اپنے بچے اینکر بنا دو. اینکر نہیں, میڈیا چینل کھولو نا. اینکر اس طرح تھوڑی بن جاتے ہیں, میڈیا چینل بن جاتے ہیں. میں شاہ ابھی بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں, اس لیے کرا دو تاکہ پروٹیکشن ملے گی اپنے بزنس کو. کالے دھن کو پروٹیکشن دینی ہے تو آپ ایک بچہ سیاست میں بھیج دیں. جی شاہ ابھی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایز این اینکر آپ مجھ سے زیادہ کماتے ہیں, تو اب میں اس پرسنٹیج میں نہ شامل ہوں اور نہ اللہ مجھے ایسی پرسنٹیج میں شامل کرے جس کا بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ ناسور ہے, یہ کینسر ہے. جو نہیں دیکھیں نا, ہاتھ کے شازیہ جی ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو صاف ستھرے ہیں سیاست میں, وہ لوگ جو بلکہ پڑھ لکھ کے بیٹھتے ہیں اسمبلی کے اندر. یہی ہماری بدقسمتی ہے. پھر جو اچھے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ڈسکریجنگ ہے. ڈسکریجنگ نہیں ہے ہمارا کام. جو حکومت میں ہے, جو بھی حکومت میں ہے, جب NRO لیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے کیس ختم کرائے. لیکن سب سے عقلمند وزیر اعظم صاحب تھے اس وقت کے, انہوں نے کیس کہا میں نہیں ختم کراتا, میں سارے کیس فائٹ کروں. انہیں پتا بھائی پروسیکیوشن موجود ہے, مجھے کیا ضرورت ہے NRO سے ذلیل ہونے کی. انہوں نے پروسیکیوشن کو استعمال کیا کمزور کے ساتھ. زرداری صاحب جو کیس ختم ہوا ان کا, وہ اس وجہ سے ختم ہوا کہ فوٹو کاپیاں لگی ہوئی تھی. وہی اوریجنل ڈاکیومنٹ کدھر ہے؟ وہ باجد شمس الحسن صاحب جیل کاٹنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا نہیں. مجھے آج تک بھی پتا نہیں کہ سابق صدر پاکستان گلٹی ہے یا نہیں ہے. Not proven versus not guilty. آپ کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہوا, میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں وہ بے قصور ہے یا گناہ گار ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ ہم اس میں دیکھیں جی 11 سال کی جیل کاٹی ہے, کافی ہے, کافی نہیں ہے. Is he guilty or not? کیا وہ مجرم ہے یا معصوم ہے, یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کسی نے. آج تک مجھے یہ بتائیں اس نظام سے ان فرشتوں میں سے کسی کو بھی سزا کیوں نہیں ہو سکی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. معصوم ہے, بے گناہ ہے, یا ہمیں سزا نہیں ہوئی, ہم مجرم ثابت نہیں, دو بڑا فرق ہے ان دونوں میں. یہ کہہ دینا کہ 11 سال میاں صاحب کے اوپر بھی پیناما کا کیس آیا, وہ کہتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آیا. حق میں کیسے آیا؟ سنیے گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. حق میں کیسے؟ 2 جج کہتے ہیں آپ صادق اور امین نہیں, ہمارے کاغذوں میں تو JIT کی بھی ضرورت نہیں ہے. 3 نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے بھی JIT چاہیے, اور وہ نعرے مار کے مٹھائیاں ہم کس چیز پہ بانٹ رہے ہیں جناب ہمارے حق میں فیصلہ. یہ تو ہمارے ملک کے پولیٹیکل منوورنگ بھی ہے. اصل میں اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں. 2 ججز نے کہا آپ مجرم ہیں, 3 نے کہا ملزم ہیں. یہی ہو نا, ملزم کی JIT بنتی ہے نا, عزیر بلوچ, یہ پارٹی اجمل جو بھی سارے. اچھا جی, نواز شریف کی بھی بن گئی. اصل میں کاشف بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیوں نہیں کرنا, ابھی انہوں نے نیب کا بھی اسی طرح کا حساب کتاب لگایا ہوا ہے, دونوں مل کے کرتے ہیں, اپوزیشن کا ہیڈ اور ٹریجری کا ہیڈ. تو میں آپ کسی دن شو کر لیں, میں الحمدللہ خورشید شاہ کی فائلیں نیب کی آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. کیسے کرائیں گے؟ اگر میرے پہ نیب کا کیس ہو, میں آپ کو ہاؤ کین آئی ڈو اٹ. ذرا مشکل آتی ہے تو چودھری نثار صاحب کو میٹر ریڈر یاد آ جاتا ہے. وہ آدمی جو میٹر ریڈر سے, مجھے نہیں پتا کہ وہ میٹر ریڈر سے کہ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا کہ نیب کی فائلیں ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا غلط ہیں کہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک تو مطلب کلیئر تو کریں نا. اسٹے آرڈرز پہ تو چودھری نثار اور اعتزاز احسن صاحب نے وہ سنیے گا ایک دوسرے کے خلاف. صرف وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی چودھری نثار علی خان نے کیا کہا, فلور آف دا ہاؤس کیا, مگر کوئی انسٹیٹیوشن حرکت میں نہیں آئی, کوئی کچھ انویسٹیگیشن نہیں کھلی. دونوں نے کہا فلور آف دا ہاؤس, ایک سیکنڈ میں, فلور آف دا ہاؤس کہا کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں یہ کھول دوں گا, I will take you to the cleaners. اعتزاز احسن نے کہا ان کو, he was taking him to the cleaners, اور وہ ادھر سے کہہ رہے تھے. مانے یہ ایک دوسرے پہ فلور آف دا ہاؤس بات الزام لگ رہے ہیں,
باقی اللہ خیر صلی اللہ سب مٹی پاؤ. بٹی صاحب پاؤ is the killer. A nation that does not learn from its mistakes is doomed to repeat them. آپ نے احتساب کمیشن پہ مٹی نہیں پائی. بٹی صاحب ہم نے غلط کیا. بٹی صاحب دو اینکر سپر سٹار اینکروں کا ایک پروگرام میں بیٹھنا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے میرے جیسے رپورٹر کے لیے. گزارش ہے کرپشن کرنے والے سے 100 گنا زیادہ کرپشن کو روکنے والا جس کی ذمہ داری ہے وہ نہیں روکتا, وہ ذمہ دار ہے اس ملک کی تباہی کا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں, آپ کا ٹائم قیمتی ہے. دو زبردست اینکر ہیں. اگر آپ ایک جہاز 5 ارب کا 10 ارب کا لیتے ہیں, وہ مکروز کیا ہوگی قوم. ایک ریلوے ٹرین کا انجن 20 ارب کا بجائے 50 ارب کی لیتے ہیں, مکروز کون سی ہوگی قوم. ایک موٹر وے آپ نے 10 ارب کی بنتی ہے 20 ارب کی لے رہی ہے, قوم کون ہوگی مکروز. تو بتائیں کرپشن سے عوام افیکٹ کیسے نہیں ہوتی. کرپشن پہ امپلیمنٹ کرنا, اس کو روکنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ووٹر بٹی صاحب یہ کرتے کیوں نہیں, لے مین کو سزا دینا نہیں, آخر میں سمجھائے نا ذرا کی امپلیمنٹیشن حکمرانوں کی ہے. ہائے وہ ڈکٹیٹر ہو, ہائے وہ جمہوریت ہو, اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا کرپشن کرنے والا ہے. کرتے کیوں نہیں, اور نہیں کرتے کیونکہ خود اس میں ملوث ہے. سمپل بات ہے بھائی. ایک چور دوسرے چور کو کیوں پکڑے گا مجھے بتائیں. کیونکہ ابھی تک ووٹر کانشیس نے ٹیکس والوں میں اس لیے تنقید کر رہے ہیں نا کہ آپ پورا دیتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں, آپ کہتے ہیں چیک کر. جب میں چور ہوں کہ میں کہوں گا کہ میں نے ٹیکس پورا نہیں دینا, میں نے تنہا سے چور راستے سے نکلنا ہے, تو میں پاگل ہوں لوگوں میں تنقید کروں. یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک ہی کمپرومائز ہوا ہے, تو نے میری کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے, میں نے تیری کو کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے سیاست طور پہ ایک دوسرے کو, یعنی ایک دوسرے کو سیاسی ضرورت کے تحت گالی نکالنی ہے, کرپشن کے الزامات لگانے, یا کیا کہا جاتا تھا سنیے. لیڈرز کی اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں, وہ میرے خلاف ہیں. یار کوئی میٹر ریڈر تھا, وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا یار. یہ اعتزاز احسن LNG مافیا, وہ جو میٹر ریڈر تھا اور آج کیا ہے, یہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اب ذرا سنیے گا زرداری صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا, مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا, ان کے پیٹ سے نکالوں گا. یہ میں خالی ایک چیز کہہ سکتا ہوں, ایک لائن. یہ جو بھی آپ نے چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ دکھایا, آپ اعتزاز احسن کا بھی دکھا دیتے. انہوں نے جو سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں, یہی ایشو ہے. جن کے پاس اقتدار ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہی, زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور دکھایا نا, ایک ٹی وی چینل پہ کہتے ہیں نیب کے چیئرمین کی اوقات کیا ہے میرے خلاف کرے, اس کی کیا مجال ہے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے. شازیہ بی بی کہنا ہے, میں شازی سے پہلے ایک بات کہہ دوں پھر وہ بات کریں گے. ہاں کوئکلی, مجھے پیناما کے کیس میں پچھلے 1 سال میں سب سے زیادہ کیا بادر کیا ہے, بہت پولرائز سوسائٹی رہی ہے اور لوگ کنونس رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر. جن کو لگتا ہے کرپٹ ہیں وہ 100% دے وانٹ ٹو ہیئر اپنے من کا فیصلہ, اور جن کو لگتا ہے نہیں ہے وہ کنونسڈ ہے نہیں ہے. جو بیچ کا طبقہ ہے نا, جو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یار کیا ہے ہنڈی کر لی, کیا ہے تھوڑی منی لانڈرنگ کر لی, ہر کوئی کرتا ہے نا یار, کیا ہے بکس کو اوپر نیچے کر لیا, یہ جسٹیفائی جو کرتا ہے طبقہ پاکستان میں, وہ مجھے سب سے زیادہ بادر کرتا ہے. اور ایک وہ because شازی بھی بات کریں گی, اور میں یہ I often wonder on television, because when I'm on your side of the seat, I often wonder کہ یار یہ اچھے لوگ آ کے یہ باتیں تو بہترین کرتے ہیں, سمجھتے تو ہیں ایشو کو, مگر پھر ایسے لوگوں کے صوبے میں ابھی کاکا جیسے لوگ یا ایڈمنسٹریٹر سندھ کا بھاگنا, اور سندھ بلڈنگ اتھارٹی پہ چھاپا اور فشریز پہ چھاپا, اور ان کے اپنے 180 سے زیادہ آفیسرز جو پلی بارگیننگ کرنے کے بعد واپس ری انسٹیٹ ہو گئے ہیں اپنے سرکاری محکموں میں. یہ چیزیں پھر میں کال آف فیل میں تضاد کو ان کے لیڈران کے متھے لگا دوں, یا کس طرح جسٹیفائی جی شازیہ بھی. اگر میں بات کرنے کا تھوڑا موقع مل سکے تو میں بات کروں, اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو. آپ ہی کو دے رہے ہیں جی, بڑی مہربانی. خواتین کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ان کو کم وقت ملتا ہے, بے شک آدھا پروگرام آپ کو دے دیں لیکن آپ کو پھر بھی لگے گا کم ہے, لیکن آپ بولیں جتنا کہنا. ابھی بھی آپ موقع نہیں دینا چاہ رہے. That's your own, it's your program. If you want a guest to speak, it's totally up to you. دیکھیں بات یہ ہے کاشف صاحب کہ یہاں پر جن الزامات کی بات کی گئی ہے, میں تو یہ بھی پوچھوں گی مہر سے کہ پھر جو کشتی میں پیسے ملے تھے یا فلانے گھر میں ملے تھے, وہ پیسے ہیں کہاں؟ یہ پیسے سامنے بھی تو آئے نا, صرف ہوا میں کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ چیزیں سامنے آئے. اور علی زیدی صاحب کی ذات سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن البتہ مجھے یہ ضرور اعتراض ہے کہ آپ کے لیڈر نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کی بات کی تھی. کے پی میں 90 روز کیا پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے. آپ نے احتساب کمیشن کو جو ہے اس کا بوریا بسترا باندھ دیا, اور آپ مجھے لیکچر کر رہے ہیں یا آپ ایک انالیسس دے رہے ہیں.
Please do not interrupt me. I do not interrupt you. You did interrupt me 3 times. I've been counting. But I'm only trying to say. Let her finish. But I'm only trying to say is, look, one corruption you give me from KPK, I'll give you 10 from People's Party in Sindh, and I'll give you with documents. آپ ایسی بھی بول سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. Let her finish. یہ 90 دن یہ 90 دن کے کرپشن اب دیکھیں نا 90 دن پہ میں آئی ہوں تو آپ بات بھی کرنے دیں گے. 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کے دعوے بھی کھوکھلے ہیں. کسی اور کا بھی کہنا کہ کرپشن ختم ہوگی یہ بھی کھوکھلا ہے. جب تک کہ ادارے اس ملک میں مضبوط نہ ہوں, اور اگر نواز لیگ نے آپ نے بیانات سنائے ہیں انٹیریئر منسٹر کے سنائے, اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو سامنے لے آئے نا. اور نہیں لانے یہی تو ڈیل ہے. پہلے بھی کیسز بنائے ہیں نا, آج بھی بنا لیں, آج بھی گھسیٹ لیں ہمیں عدالتوں میں. ہم تو حاضر ہوں گے, ہم تو حاضر ہوں گے, کیونکہ ہمارا ایگزامپل ہے کہ ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر سپریم کورٹ جاتے ہیں, لیکن آج کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک جی آئی ٹی اس کے خلاف بن گئی ہے. ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی مجھے نہیں پتا. یاد رکھ لیں کبھی چوری نہیں بٹی صاحب ادارے مضبوط نہیں ہوتے. میں ایک اور اسپیسیفک سوال پوچھتا ہوں, اس لیے مضبوط نہیں کرتے. یہ جانتے ہیں کہ دوسرا بندہ کرپٹ ہے. جب حکومت آئی انہوں نے نہیں کاروائی کی, اس کا مطلب ہے یہ اس کرپشن کے ساتھی ہیں, کرپشن کے حصے دار ہیں, یا اپنے ٹائم پہ کرپشن کی ہے. لہذا دو کرپٹ ایک کرپٹ کو نہیں پکڑ سکتے. لہذا پاکستان کی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ اتنا ضروری ہے. ادارے مضبوط ہو جائے, آپ کی بیوروکریسی کی کرپشن بھی صاف ہو جائے گی, پالیٹکس کی بھی ہو جائے گی, معاشرے کی بھی ہو جائے گی, اگر ادارے مضبوط ہو جائے. ادارے مضبوط ہو جائے, لیکن ادارے مضبوط کرنے کے لیے ووٹ کس کو پڑتے ہیں؟ آپ سیاستدانوں کو پڑتے ہیں. آخری کون سی کوشش دیکھی میں نے 15-16 سال تو مجھے اس پروفیشن میں ہو گئے جہاں کسی ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ایسی بہت سی کوششیں دیکھی جس میں ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے ایسی بہت سی کوششیں دیکھی جس میں نیب کے پر کاٹنے کی بات کی ہے, ایف بی آر کے لوگوں کو دھمکیاں دی گئی. آج بھی پٹیشن کے اوپر فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا, اور وہ پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ میں جس میں کہا گیا کہ ہمیں یہ دھمکی دی گئی اگر ہم حکومت کی مرضی کا کام نہیں کریں گے تو ہمیں گریڈ 22 میں ترقی نہیں دی جائے گی. یہ پٹیشن ان کے ایف بی آر کے ملازمین کی سپریم کورٹ میں پڑی ہے. ایسی مثالیں تو آپ کو ملتی ہیں. آپ کو ایسے لوگوں کو ریوارڈ کرنے کی مثال کوئی نہیں ملتی جنہوں نے کرپشن کے خلاف یا غلطی کے خلاف سٹینڈ لیا ہو. آپ ان کو نوکری کے قابل نہیں چھوڑتے, اٹھا کے باہر پھینک دیتے, او ایس ٹی لگا دیتے ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے. ایسے اداروں کو اگر ٹھیک کیا تو یہی لوگ آپ کو کل آنکھیں دکھائیں گے. یہ سب سیاستدان جانتے ہیں, اس لیے اس ملک کا ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ نعرے بازی کے لیے تو شازیہ بی بی کی بات بہت اچھی ہے, ادارے مضبوط کریں. ان کی اپنی جماعت ادارے مضبوط نہیں کرے گی, نہ میاں صاحب نے یہ ادارے مضبوط کرنے ہیں, کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوں گے پہلا سوال انہی سے پوچھا جائے گا جو جو خرابیاں آپ نے کی ہیں, ذرا ان کا جواب دیجیے آ کے. اجازت ہے ناظرین, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.